اہل بیت کا لفظ تو اکثر سنتے ہوں گے، اہل بیت، اس میں پھر تفصیل ہے، علماء جو کچھ بیان کرتے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے عطرت کا، یہ آپ نے کم سنا ہوگا، اہل بیت کے مقابلے میں عطرت کا لفظ آپ نے کم سنا ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے آج کے خطبے میں ان احادیث کا ذکر کر رہا ہوں جس میں عطرت کا ذکر ہے۔ اب عطرت کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی ظاہر استعمال ہوتا ہے، ہمارے بہت سے واعظین مقررین بیان کرتے ہیں، عطرت رسول کا لفظ بولتے ہیں، عطرت نبوی کا لفظ بولتے ہیں۔ عطرت کہتے کسے؟ عین تا را تا، عطرت، عطرت رسول سے کیا مراد ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں عربی زبان میں لغت کی کسی کتاب میں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ عطرت کا معنی ہے خاندان، کنبہ، اولاد، ذریت، نسل، انگریزی میں ہم فیملی کا لفظ بول رہے تھے، یہ مفہوم ہے عطرت کا، عربی زبان کا جو لفظ عطرت ہے۔ امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے نبی الاسلام نے کئی اپنی صحیح حدیث میں عطرت کا لفظ استعمال کیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت سعید بن مسیب کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کنّا عند ام سلمہ، ہم ام سلمہ کے پاس تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے، فتذاکرنا المہدی، تو ہم نے امام مہدی کا ذکر کیا، امام مہدی کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ فقالت، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، المہدی من ولد فاطمہ یا من ولد فاطمہ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ تو ایک بات ہے جس میں عطرت کا لفظ نہیں ہے، لیکن بتایا گیا کہ امام مہدی ولد فاطمہ یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ حدیث تھی سنن ابن ماجہ کی 4086 نمبر حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی 4284 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی الاسلام نے فرمایا، المہدی من عطرتی، امام مہدی میری عطرت میں سے ہوں گے، امام مہدی میری عطرت میں سے ہوں گے۔ اور پھر عطرت کیا ہے آگے وضاحت ہے، وہی جو دوسری حدیث میں الفاظ آئے تھے، من ولد فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ کی نسل میں سے، اولاد میں سے ہوں گے امام مہدی۔ تو عطرت سے مراد نسل، آل، آگے جو سلسلہ ہے خاندان کا وہ عطرت سے مراد ہے، یہ اس حدیث سے وضاحت ہوگی۔ اسی مفہوم کی ایک اور حدیث ہے جس میں بات مزید واضح ہوتی ہے، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی 4085 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المہدی منا، جو امام مہدی ہیں وہ ہم سے ہوں گے، ہم میں سے ہوں گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور روایت بیان کرنے والے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم میں سے ہوں گے۔ اچھا، ہم سے کیا مراد تھا؟ وہ آگے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، فرمایا، المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہم یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہمارے خاندان میں سے ہوں گے۔ منا سے مراد اہل بیت، یہ خود وضاحت نبی علیہ السلام نے فرما دی۔ میں عطرت کی وضاحت کر رہا ہوں کہ عطرت ولد کا لفظ ہے، ولد کا لفظ ہے،
اور اہل بیت کا لفظ بھی ابھی آپ نے سنا، فرمایا میری عطرت میں سے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی، جہاں پر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، اپنے آخری حج میں تھے، یوم عرفہ تھا، یعنی میدان عرفات میں اللہ کے رسول موجود تھے اور اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر موجود تھے اور آپ خطبہ دے رہے تھے۔ اونٹنی کے اوپر ہی نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ جتنی گیدرنگ اس وقت ہے، جس کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، نبی کی زندگی میں علیہ السلام اتنی گیدرنگ نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ بعد میں کبھی ہوئی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کی سب سے بڑی گیدرنگ یہ حجۃ الوداع کے اندر، اور وہ بھی بالخصوص میدان عرفات میں۔ اس گیدرنگ میں جو نبی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اس میں آپ اونٹنی کے اوپر فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم، میں تم میں وہ چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہی، اگر تم اس کو پکڑ لو۔ دیگر حدیث میں ہے کہ اگر مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، اور ایک میری عطرت ہے یعنی میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاندان کے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ تمسک اختیار کر لو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت بھی ہے، یہاں لفظ کیا ہے؟ عطرت کا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہی لفظ عطرت کا ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے، زید بن ارقم سے روایت مروی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، انی تارک فیکم، میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہی، کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، احدہما اعظم من الاخر، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ کیا مطلب؟ دو باتوں کا ذکر کیا نا، جیسے کہتے ہیں نا آپ، ایک دوسری سے بڑھ کر ہے، یعنی ہر ایک ہی عظیم ہے، ہر ایک کا ہی بڑا مقام ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری سے بڑھ کر ہے۔ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، ایک تو اللہ کی کتاب ہے جو گویا کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک رسی ہے جو زمین تک لٹکائی گئی ہے، وہی جو قرآن میں بات ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ حبل اللہ ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز، وَعِطْرَتِي، میری عطرت ہے۔ اب آئندہ کوئی بھی شخص آپ کے سامنے عطرت کا لفظ بولے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عطرت رسول کیا ہے، چونکہ آج کے پورے خطبے کا یہی مضمون تھا، اور یہ میں نے ان احادیث کا ہی انتخاب کی ہے زیادہ تر جن میں عطرت کا ذکر ہے۔ تو میرے خاندان کو لازم پکڑ لو، اہل بیتی وَلَن يَتَفَرَّقَا، کتاب اللہ اور عطرت رسول یہ جدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا حتی یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ وہ دونوں حوض پر یعنی حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تو عطرت رسول بھی حوض کوثر پر اور کتاب اللہ حبل اللہ بھی حوض کوثر پر۔ فرمایا آخر تک، حوض کوثر تک دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور عطرت رسول کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں عرض کر دوں کہ بعض احادیث میں چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ذکر ہے تو اس میں بھی کوئی کلیش نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ عطرت رسول نے ساری زندگی سنت کے مطابق ہی تو گزاری ہے۔ ثقلین کی حدیث بھی ہے نا، ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، تو اس میں ایک میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور ایک میں کتاب اللہ اور عطرت رسول اللہ۔ تو کتاب اللہ تو مشترک ہو گیا، سنت رسول کے مطابق ہی تو ساری زندگی خانوادہ رسول نے بسر کی ہے، تو وہاں کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ عطرت بھی پابند ہے کتاب اللہ پر چلنے کی۔ تو اس لیے تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو امت کے اندر کامن ہے، مشترک ہے، اس پر اگر امت آ جائے
تو بہت سارے اختلافات کم کیے جا سکتے ہیں، یا کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث جو ڈیٹیل میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں عطرت کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث بھی زید بن ارقم سے ہے تو معنی یہ ہے کہ یہی بات ہے جو دوسرے الفاظ میں بھی دوسری حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس کے اندر اس کی تفصیل بھی کچھ عرض کروں گا، اور پھر عطرت رسول میں کون کون لوگ آتے ہیں، خاص کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آئندہ جمعے کے اندر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔